اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ آن لائن جلسے عید الاضحیٰ جس کو آرگنائز کرنے والے ڈکن اور حیدرآباد شہر کے مشہور اور معروف ممتاز خطیب سید شاہ حامد حسین شتاری صاحب، کل ہند مجلس انقلاب ملت کے وائس پریزیڈنٹ اور آل انڈیا سنی علماء بورڈ کے صدر، آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور حج کے ارکان اور عید الاضحیٰ کے طور اور طریقے، قربانی کے طور اور طریقوں سے آپ کو وابستہ کرائیں گے اور واقف کرائیں گے۔ آپ تمام ناظرین اور حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ آپ ان کے بیان کو سننے کے بعد تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر، چاہے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، تمام کے تمام پلیٹ فارم پر یہ بیان کو شیئر کریے، اور تاکہ دوسرے لوگوں کو قربانی کے عمل پہ کس طریقے سے توجہ دینا ہے وہ معلومات ہو سکے، اور عید الاضحیٰ کے کیا طور اور طریقے ہیں اور حج کے ارکان کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے اس کے بھی لیے لوگوں کو معلومات ہو سکے۔ اور ہم تمام سوشل میڈیا گروپ سے، چاہے وہ حیدرآباد سنی مسلم رشتے ہو، ان سے ہم تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے ہمارے بیانات کو اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، لوگوں تک ہمارے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرے پلیٹ فارم سے، جیسا حیدرآباد مسلم بوائز اور گرلز پلیٹ فارم ہے فیس بک کا اور یوٹیوب چینل سے، تمام ان سے بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بیانات کو آگے تک پہنچانے میں بہت پازیٹیو ریسپانس دے رہے ہیں۔ شکریہ۔ اب آپ کے سامنے شہر کے مشہور اور معروف ممتاز مولانا شاہ حامد حسین شتاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں سید حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ و ورکنگ پریزیڈنٹ آل انڈیا مجلس انقلاب ملت، ان تمام مسلمان خصوصاً مومنین سے کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عید الاضحیٰ کا جو پیام ہے، یہ انتہائی اہم ترین پیام ہے۔ اگر اس کو سمجھیں اور اس کی افادیت کو جانیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ جسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے جان، مال، اولاد کو
قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو لوگ بھی، جو افراد بھی اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے فضل و کرم کے حالات پیدا کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم میں اخلاص ہو، ہم میں محبت ہو، ہم میں خلوص ہو، اللہ کی ذات و اللہ کی صفات پہ ہم کو یقین ہو، اور ہم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی اور ہمارے تمام اسباب اور تمام حالات جو ہے اللہ ہی کے سپرد ہے، اور اللہ ہی ہمارا حافظ و مالک ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جلیل نے کہا ہے، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ یہ قربانی صرف جو ہے کسی جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اس قربانی کے پس منظر کو غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے جو ہے تیار ہوئے، اور جو ہے قربانی کے لیے میدان میں بھی تشریف لے کے چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ پر جو ہے اور آپ کے اخلاص پر بڑا رحم آیا، اور آپ نے آپ کے فرزند کو بچا لیا، اور جنت سے ایک جو ہے دمبا جو ہے پیش کیا گیا، اور جس کی وجہ سے قربانی ہوئی۔ اسلام میں قربانی جو اراکین اسلام ہے اس میں یہ 5واں نمبر ہوتا ہے۔ اسلام میں جو ہے اس قربانی سے قبل وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جو لوگ صاحب زکوٰۃ ہیں وہی قربانی دے سکتے ہیں۔ کلمے پر اپنے آپ کو پیش کرے، نماز ادا کرے، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کرے، اور اس کے بعد قربانی دے۔ یہ اراکین اسلام میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ لیکن قربانی آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اولاد کو تو ہم قربان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہم کو اپنی فکر کی قربانی دینا ہوگا، ہمارے احساس کی قربانی دینا ہوگا، ہمارے اخلاص کی قربانی دینا ہوگا، ہمارے عمل کی قربانی دینا ہوگا، ہمارے درد کی قربانی دینا ہوگا، ہمارے کرب کی قربانی دینا ہوگا، اور جو ہے اسی وقت آپ جو ہے ملت اسلامیہ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بکرا کاٹ دیں اور وہ جو ہے بکرے کا گوشت تقسیم کریں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ قربانی تو دیتے ہیں لیکن احکام قربانی سے صحیح انداز سے واقف نہیں ہے۔ قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک غریبوں کے لیے، ایک خود کے لیے، ایک افراد خاندان کے لیے، وہ ذوی القربیٰ کے لیے جو ہے وہ ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے پاس دکھاوا ہے اور ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے کس طرح آگے بڑھ جائیں۔ اگر پڑوسی 2 بکرے کاٹتا ہے تو ہم 3 بکرے کاٹتے ہیں، اگر کوئی ہمارا عزیز ایک بڑا جانور کاٹتا ہے یا اونٹ کاٹتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 اونٹ کاٹ دے، کوئی اگر ایک بیل کاٹتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں 2 کاٹے، کوئی گائے کاٹتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں 2 گائے کاٹے۔ یہ جو ہے طریقہ کار ہے۔ لیکن ہم کو جانور جو حلال کیا گیا ہے وہ جانوروں کی کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، آپ جو ہے بکرے کی قربانی دے سکتے ہیں، گائے و بیل کی قربانی دے سکتے ہیں،
اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں، اور یہ قربانی اور اس کے 3 حصے کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے وہ کعبۃ اللہ کے وہ 7 طواف کرنا ضروری ہے۔ وہ طواف بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عرفات کے میدان میں جانا ہے، اور وہاں جا کے دعا بھی کرنا ہے۔ عرفات کے میدان میں جو دعائیں کی جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے گناہیں، اگر ان کے گناہیں ان کے جسم سے اونچے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ عرفات میں، اور یہ 9 ذی الحجہ کا روزے کے سلسلے میں بھی سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رہتا ہے اور اس کے 1 سال کے گزرے ہوئے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام جو ہے ایسا مذہب ہے جہاں پر اچھائی کی اور نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، لیکن افسوس اس امر پر ہے کہ ہم کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا گناہ صغیرہ کر رہے ہیں، ہم کیا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور ہم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو تکلیف کے ساتھ ایک پیسہ جوڑ کے حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کس قدر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ہمارے سماجی اور ہمارے افراد خاندان کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین ابن السبیل کا آپ کو سبق دیا گیا ہے۔ یہ مومنین کے لیے حکم ہے کہ وہ خرابت داروں کا خیال رکھیں۔ ان کے حکم ہے کہ جب خرابت داروں کا کھانا ختم ہو جائے تو آپ یتیموں کی طرف آ جائیے۔ جب یتیموں کا کھانا تکمیل کر دیے تو آپ بھی جو ہے ان لوگوں کے طرف آ جائیے، وہ مسکینوں کے طرف آ جائیے جو زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن جن کے چہرے بتاتے ہیں، ان کو آپ کے تعاون عمل کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد غریبوں کے لیے آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہمارا سماج اور ہمارے وہ قائدین جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، وہ انصاف کرنے سے قاصر ہیں۔ نہ صرف بیان کر دینے سے کچھ نہیں۔ عالموں کی 2 خصوصیات ہے، ایک عالم سو ہے اور ایک عالم حق ہے۔ عالم سو وہ ہے جو ایمان کا سودا کر کے دنیا کماتا ہے، اور عالم حق وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کے بعد بھی یہ کہتا ہے سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم جو ہے ان موقعوں پر، خوشیوں کے موقع پر، مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مال میں سے آپ محفوظ کرتے ہوئے آپ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جو ہے ارادہ کر لیں۔ اور جو لوگ باوجود دولت رکھنے کے، جو لوگ متمول ہیں، اس کے باوجود بھی قربانی دینا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کے عمل کو قیامت کے دن ان کے منہ پہ پھینک دے گا۔ اس لیے قربانی بہت اہم ترین عمل ہے۔ زکوٰۃ اہم ترین عمل ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو یقین کیجئے ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی کے مقصد کو ہم ابھی نہیں سمجھے، زندگی کے مقصد کو ہم ابھی نہیں سمجھے، صرف سانس لینے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سانس جاری اور آ رہی ہے، یہی ہماری زندگی ہے، تو یہ تو جانوروں میں بھی یہ صفات ہے۔ لیکن آپ مومن ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ قرآن پاک آپ کے ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن پاک میں مختلف قسم کی ہدایتیں دی گئی ہے۔ وہ جو ہے حیات سے لے کے ممات تک کا آپ کو پاس قانون پیش کر دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہزار احادیث ہیں
اس سے منسلک ہے، اس سے وابستہ ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا. مگر جو ہے ہم قربانی تو دیتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج کے اس ہندوستان کے ماحول میں، آج کے ان حالات میں جہاں پر ظلم بہت ہی بڑھ گیا ہے، جہاں مظلوموں کو اور ظالموں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا رہا ہے اور معصوموں پر جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر پر فائز ضرور ہے، لیکن بولنے سے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ تقویٰ ہے، نہ ہمارے پاس پرہیزگاری ہے، نہ ہمارے پاس احساس ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اسلام پہ قائم رہنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور سرکار سے وابستگی ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار رکھے، اور یہی اسی سے خاتمہ بالخیر ہوگا. اس لیے ہر کوئی جو ہے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ محبت کے پیغام کو پیش. آپ یقین کیجئے جو لوگ حج بیت اللہ کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. وہ اپنے ساتھ ملت اسلامیہ کے لیے بھی دعا کرے، اور جو ہے ملت اسلامیہ میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا کرے، کہ وہ جو ہے آج کل مغربیت سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. یہودیت اور یہود و نصارہ سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج جو ہے اسرائیل سے جو ہے مسلم ممالک دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اپنا وہ ڈیمانڈ انہوں پیش کرنے سے قاصر ہے. وہ جو ہے جب معاہدہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ فلسطین کے معصوم مسلمانوں پہ آپ ظلم مت کریں، لیکن یہ اظہار نہیں کر سکتے، بلکہ جو ہے اسرائیل کے قدموں میں چلے جا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے جو قومیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مخلوق کے قدموں پہ چلے جانا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و تاراج و نیست و نابود کر دیتا ہے. وہ قائدین، وہ سیاسی قائدین جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے جو ہے درد رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کی فلاح کے لیے اور آپ کے زندگیوں کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن زبان سے کہتے کچھ ہے اور عمل کچھ ہے. آپ یقین کیجئے کہ ایسے لوگ بھی تباہ کر دیے جائیں گے. اس لیے یہ دنیا جو ہے صرف جو ہے ہمارے لیے ایک مختصر سا مقام ہے، اور آخرت سب سے اہم ترین مقام ہے. آخرت کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. اس لیے قبر کا ایک لمحہ 300 سال کے برابر ہے، لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کسی بھی طرح سے ہم دولت کما لیں، اور اتنی دولت کما لیں کہ وہ ہمارے متعلقین نسلوں در نسل کھاتے رہیں. ایک انقلاب آتا ہے، ایک زلزلہ آتا ہے تو پوری قوم کی قوم تباہ کر دی جاتی ہے. تو کیا ہم جو ہے تاریخ دنیا سے واقف نہیں ہیں، تاریخ اسلام سے واقف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام سے واقف نہیں ہیں؟ آج ہمیں جس طرف عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کے اثاثے کی حفاظت کرنا ہے. آج مسلمانوں میں علم کی کمی ہے، تو آج ہمیں علم کے سلسلے میں کئی مواقع اور اسکیمات پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں کے لیے صحت کی برقراری کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم کو کئی دواخانے کھولنے کی ضرورت ہے. آج جو ہے مسلمانوں کا معاشی نظام انتہائی ابتر ہو گیا ہے. آج ہم کو کئی بیت المال کھولنے پیدا ہو سکے. اور مالدار مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہماری زندگی تو بڑی عیش و آرام کے ساتھ ہے،
کسی مالدار مسلمان کی میت میں جا کے دیکھیے 40 سے 50 کے درمیان میں لوگ نہیں رہتے. ایک غریب وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, جس کی خدمات سے اہلیان محلہ بھی واقف ہے, جب وہ گزر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں کئی ہزار لوگ موجود رہتے ہیں. یہی عمل ہے. اللہ کی نظر میں, اللہ کے فضل میں جو آ جاتا ہے, اللہ انہیں کبھی بے نام و نمود نہیں کرتا. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس اقتدار ہے اور ہم سازش کرتے جائیں, نمرود کے پاس بھی اقتدار تھا اور نمرود کی سازش جو ہے ناکام ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اتنا اہم ترین کام انجام دینے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے بت شکنی کی, تو جو ہے ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے, نبی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح اس آگ سے بچا لیا ہے. آگ سے, اور وہ آگ جو تقریباً جو ہے 1 کلومیٹر تک جس کی بھاپیں آ رہی تھی, 5000 گز تک جس کی آگ جو ہے پھیلا دی گئی تھی, وہ ویسی آگ کو اللہ تعالیٰ منٹوں میں بجھا دیا. اور وہ وقت یاد رکھیے کہ جو لوگ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, جب آخری لمحے میں جب آپ کو جو ہے ڈالا جا رہا تھا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ سے عرض کیا کہ اے ابراہیم, آپ کو ہماری کیا ضرورت ہے, فرمائیے. تو آپ نے کہا مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ میری ضرورت سے واقف ہے اور میری فکر سے واقف ہے, میرے احساس سے واقف ہے, وہ میرے لیے بہتر کرے گا. تو آپ یقین کیجئے کہ ایسے لمحوں پر بھی لوگ اللہ کے تعالیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں. اور آج ہم کو اللہ تعالیٰ کا دامن اگر پکڑنا ہے تو پہلے رسول اللہ کا دامن پکڑے. وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, وہ اطیع الرسول و اطیع اللہ. نبی کا عمل جو ہے وہ اللہ کی قربت کے لیے لے جاتا ہے, اور جو ہے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے. آج مسلمان جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور ان کی جد و جہد اور ان کی کوشش کو بھول رہی ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے تکلیف کے لمحات ہیں. اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکے کی زندگی اور وہ تکلیف کی زندگی اپنے آپ میں پیش نہیں کر سکے, تو پھر آپ یقین کیجئے کہ ہم آئندہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. آج ہمیں اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج ہم کو مستحکم انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ کو آپ تھامے رکھیں, تو آپ یقین کیجئے ہماری نسل اور آنے والے لمحات ہمارے لیے خوش آئین اور وہ بختور ثابت ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, یا بار الہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر جو مسلمانوں پر دشواری ہے, ان دشواریوں کو دور فرما, ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما, اور آپ مسبب الاسباب ہے, آپ رزق کے کاشانے کھول دیجئے. اور جو ہے وہ مسلمان جو علم کے لیے تڑپ رہے ہیں, یا اللہ ان کے لیے علم کے لیے دروازے کھول دیجئے. وہ مسلمان جو صحت و عافیت کے لیے بے چین ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے لیے وہ مواقع عطا فرمائیے. اور وہ لوگ جو معاشی طور سے پریشان ہیں اور جو قرض دار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے انتظام کرے اور ان کی معیشات کو دور کرے. اور مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگر ہم کو زندہ رہنا ہے,
زندہ رہنا ہو تو میرے کارواں بن کر رہو. میرا یہ پیام ہے کہ وہ سمجھے زندہ رہنا ہو تو میرے کارواں بن کر رہو, اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے آپ کے سامنے مشہور و معروف ممتاز سید شاہ حامد حسین شتاری صاحب, کل ہند مجلس انقلاب ملت کے وائس پریسیڈنٹ اور آل انڈیا مولانا آل انڈیا سنی علماء بورڈ کے صدر آپ کے سامنے اپنا بیان کرے تھے. اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. وآخر دعوا الحمدللہ رب العالمین.